بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، سلطنت عثمانیہ کے شروعاتی دور میں 2 صدیوں تک مرد ہی غالب رہے۔ سلطان سلیمان دی گریٹ کے دور میں پہلی مرتبہ یہ انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ ایک عورت نے نہ صرف سلطان بلکہ تمام سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی۔ اس کا نام حورین سلطان تھا، جسے اردو میں حورم سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ حورین سلطان یوکرائن میں 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئی۔ اس کا اصل نام رولیکسانا تھا۔ تاتاریوں نے اس کے علاقے پر حملے کے دوران اسے غلام بنا لیا، پھر وہ بحیثیت ایک غلام بکتی بکاتی آخر کار استنبول میں عثمانی حرم تک جا پہنچی۔ دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہزادہ سلیمان صوبہ مانسیا کے گورنر تھے۔ یہی ان کی ایک کنیز ماہ دوراں سے ایک بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا۔ یہ ایک سردار کی بیٹی اور شہزادے کی محبوب ترین کنیز تھی، جسے آپ نے گل بہار کا لقب دیا۔ 1520 میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئے، اور سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطانی حرم بھی سلطان سلیمان کے اختیار میں آ گیا۔ اس حرم میں سب سے طاقتور عورت سلطان سلیمان کی ماں عائشہ حفصہ خاتون تھی، جنہیں والدہ سلطان کا لقب حاصل تھا۔ اس کے بعد نمبر آتا تھا سلطان کی چہیتی بیوی ماہ دورہ کا، جو ایک شہزادے کی ماں بھی تھی۔ لیکن رولیکسانا کی اس حرم میں آمد نے سب کچھ بدل ڈالا اور صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج تبدیل کر دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رولیکسانا کو اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھی کہ جتنی سلطان سلیمان کی باقی کنیزیں تھیں، لیکن جس چیز نے سلطان کو اپنا گرویدہ بنایا وہ تھی اس کی شوخ چلچل طبیعت اور اس کا ہنسی مزاح یعنی سینس آف ہیومر اور اس کی ذہانت۔ اور اسی مناسبت سے سلطان سلیمان نے اسے حورم یعنی خوش مزاج کا لقب دیا، جو ترکی زبان میں حوریم بنا۔ اور پھر 1521 میں حورین سلطان نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یکا یک یہ سلطنت کی تیسری طاقتور ترین خاتون بن گئی، اور آنے والے 4 سالوں میں حورین سلطان کے مزید 4 بچے اور ہوئے۔ یہ صدیوں سے چلے آ رہے اس قانون کی خلاف ورزی تھی جس کے تحت ایک کنیز صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی تھی، لیکن سلطان سلیمان عالی شان کے آگے کس کی چل سکتی تھی۔ اب سلطان سلیمان اپنی پوری توجہ حورین سلطان کو دینے لگا۔ یہ دیکھ کر ماہ دورہ حوریم سلطان سے شدید حسد میں مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ ماہ دورہ اور حوریم سلطان کے بیچ ایک شدید رنجش شروع ہو گئی۔ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ مورخین کے مطابق دونوں طاقتور خواتین نے ایک دوسرے پر جانی حملے بھی کروائے۔ اسی دوران والدہ سلطان حفصہ خاتون نے اس لڑائی پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 1533 میں ماہ دورہ کا بیٹا مصطفیٰ سلطنت کا ولی عہد قرار پایا، اور اس کے اگلے سال والدہ سلطان حفصہ خاتون بھی وفات پا گئیں۔ حالات ہر طرح سے حورین سلطان کے خلاف تھے۔ یہی حوریم سلطان نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سلطان کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ سلطان نے اس سے شادی کر کے باقاعدہ اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ دوستو، عثمانیوں میں کنیزوں سے شادی کرنے پر ممانعت تھی، سو ایک اور رسم کا حورین سلطان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی مثال تاریخ عثمانی میں نہیں ملتی۔ سلطان سلیمان نے اپنی تمام کنیزوں سے قطع تعلق کر لیا اور صرف حورین سلطان کے پاس جانے لگا، اور اس محبت نے اب عشق کی صورت اختیار کر لی۔ سلطان کو حورین سے ذرا بھی دوری برداشت نہ ہوتی اور وہ اس کے فراق میں شعر و شاعری کیا کرتا۔ پھر ایک دن حورم سرائے، جسے پرانا محل بھی کہا جاتا ہے، اس میں اچانک آگ لگ گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ آگ خود حورم نے لگوائی تھی تاکہ وہ توپ خانی محل جس میں سلطان سلیمان رہائش پذیر تھے اس میں منتقل ہو سکے۔ سلطان محمد فاتح کے دور میں یہ قانون تھا کہ کوئی عورت حکومتی عمارت میں داخل نہ ہوگی، لیکن حوریم سلطان کے ہاتھوں یہ قانون بھی پاش ہوا اور وہ توپ خانی محل میں رہنے لگی، اور اس طرح سلطان پر مزید حاوی ہونے لگی۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا جب عسکری اور خارجی امور پر سلطان سلیمان کو مشورے دینے لگی۔ یہیں سے اس دور کی شروعات ہوئی جسے تاریخ میں سلطنت خواتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترک مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عوام میں جادوگرنی کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے قابو میں رکھنے
دیکھنے کے لیے ان پر کالا جادو بھی کرواتی ہو، کیونکہ عوام میں مشہور تھا کہ حریم سلطان حکیموں سے جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی ہے کہ جنہیں جادو ٹونے میں استعمال کر سکے۔ وقت گزرتا رہا اور بچے جوان ہوتے رہے، لیکن ماہ دوراں کا بڑا بیٹا مصطفیٰ حریم سلطان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا رہا، کیونکہ مصطفیٰ ولی عہد تھا اور ترکوں میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ سلطان تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائیوں کو قتل کروا ڈالتا۔ اس طرح حریم سلطان کو اپنے بیٹوں اور اپنا مستقبل تاریک نظر آتا اور وہ کسی بھی صورت مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھے، جو سلطنت کے دوسرے طاقتور ترین آدمی تھے۔ حریم سلطان نے سلطان سلیمان کے کان بھر بھر کے اسے مجبور کیا کہ وہ ابراہیم پاشا کو قتل کروا دے، اور سلطان نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کروا دیا۔ رستم پاشا نے ایک طرف سلطان سلیمان کو شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف ورگلایا، جبکہ دوسری طرف شہزادہ مصطفیٰ کو بھی اپنے باپ سے بدزن کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ شہزادہ مصطفیٰ بہت ہی لائق اور عقل مند لڑکا تھا اور وہ اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر سلطان سلیمان رستم پاشا اور حریم سلطان کی باتوں میں آ گیا۔ سلطان سلیمان 1553 میں ایران پر حملہ آور ہوا اور مصطفیٰ اس موقع پر اپنے باپ کی مدد کو پہنچا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان سلیمان سمجھا کہ مصطفیٰ اس پر حملہ کرنے کے غرض سے یہاں آیا ہے، چنانچہ اسے دھوکے سے قتل کروا دیا گیا، اور یوں اس تاریخی المیے نے جنم لیا جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنا۔ مورخین اس بات پر متفق ہے کہ شہزادہ مصطفیٰ ایک دلیر جنگجو اور عقل مند انسان تھا، جو اگر حکمران بنتا تو سلطنت عثمانیہ اس کی سربراہی میں مزید عروج کے منازل طے کرتی، لیکن مکافات عمل کے تحت حریم سلطان بھی اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو سلطان بنتا نہ دیکھ سکی۔ ایک عورت کے زیر اثر فیصلے کرنے والا سلطان سلیمان کا بڑھاپا بھی اچھا نہ گزرا۔ سب سے ہونہار بیٹا وہ خود مار چکے تھے، باقی دو بیٹے محمد اور جہانگیر قدرتی موت مر گئے۔ باقی بچے دو بیٹے بایزید اور سلیم کے درمیان بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو 8 سال تک جاری رہنے کے بعد سلطان سلیم کے تخت نشینی پر ختم ہوئی۔ رولکسانہ المعروف حریم سلطان کے بطن سے پیدا ہونے والے شہزادے عیش و عشرت اور آرام پرستی کے دلدادہ ثابت ہوئے اور سپر پاور مسلم سلطنت کے زوال کا سبب بنے۔ جو کام یورپ کے بڑے بڑے سورما نہ کر پائے، وہ یورپ کے بازاروں میں بکنے والی ایک کنیز نے کر دکھایا اور 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت کی تباہی کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔